کہ ان قاتل اور درندوں کے ساتھ نرملائزیشن کریں. اسرائیل کے ساتھ نرملائزیشن کی باتیں پاکستان میں ہونا شروع ہو گئی تھی. اس درندے کے ساتھ اس کا سفارت خانہ ہمارے ملک میں کھلے گا. پاکستان کے غیرت مند عوام یہ کبھی برداشت نہیں کریں گے کہ قاتل، مجرم، انلیگل، انلیجٹیمیٹ حکومت کے یہاں پر سفارت خانے کھلے، نمائندگی اس کی یہاں پر ہو. آپ لوگ تمیز کے دائرے میں رہیں، آپ لوگ تمیز کے دائرے میں رہیں پلیز. برداشت نہیں کریں گے. یہ ظلم کے ساتھ دینا ہے، ان کو قبول کرنا. ہم ظالموں کا ساتھ نہیں دیں گے. اپنے پلیز آپ تجاوز کر رہے ہیں. اگر آپ کو رولز کا نہیں ادراک تو مجھے بھی آپ کو آپ کا مائک آن کرنے کا کوئی پلان نہیں ہوگا، منصوبہ نہیں ہوگا. بالکل چیئر رولنگ. السلام علیکم. علامہ ناصر نے اسمبلی میں تاریخ رقم کر دی، طاقتور اداروں کو خبردار کر دیا، اگر عمران خان کو رہا نہ کیا تو پھر دمادم مست قلندر ہوگا. پی ٹی آئی کی سیٹوں پر بیٹھ کر حکومت کرنے والوں شرم سے ڈوب مرو. فارم 47 کی بنیاد پر حکومت بنانے والوں کو گھسیٹ کر اسمبلی سے باہر نکالنا چاہیے. جنہوں نے عوام کا منڈیٹ چوری کیا وہ پاکستان اور آئین کے دشمن ہیں، اور آئین کے دشمنوں کا وہی حال ہونا چاہیے جو ہمارے آئین میں لکھا ہے. آرمی چیف صاحب، ان چوروں کو ہم پر مسلط کرنے والا کون تھا؟ آئیے ناظرین، پہلے یہ زبردست اور سنسنی خیز ویڈیو دیکھتے ہیں، پھر اس پر بات کریں گے. چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں، یہ آپ سے ملنے والی محبت اور پیار ہے، اور آپ کی محبت پیار کا شکر گزار ہوں. اور مسنگ کرنا میرے خیال میں ایک مہذب ملک کے اندر تو قابل برداشت نہیں ہے. نہ اس کا قانون اجازت دیتا ہے، نہ آئین دیتا ہے، نہ دین اجازت دیتا ہے، نہ انسانی ویلیز اور اقدار اجازت دیتی ہیں کہ آپ اٹھائیں لوگوں کو مسنگ کریں. میں ایسے دوستوں کو جانتا ہوں، لوگوں کو جو 8-7 سال سے مسنگ ہے. جب وہ مسنگ ہوئے تھے تو اس وقت کے ڈی جی سی کہتے تھے ان کے گھر والوں کو کہ 1 ہفتے میں آ جائے گا، 2 ہفتے میں آ جائے گا. وہ 1 ہفتہ، 2 ہفتہ، 4 ہفتے، اب کئی سال میں بدل گئے ہیں. جو بچے ان کے 4 کلاس میں پڑھتے تھے وہ میٹرک کر چکے ہیں، اور ان کی مائیں انتظار کرتے کرتے مر چکی ہیں. اور یہ ایک مسنگ پرسن کا مسئلہ انتہائی علمیہ ظلم ہے. اس حال کے اندر میں نے جو کل سے سنا ہے، ہر ایک کو تشنہ عدالت پایا ہے. عادل نہیں ہے، انصاف نہیں ہے، ظلم ہو رہا ہے، زیادتی ہو رہی ہے، لاقانونیت ہو رہی ہے، حق پامال کیا جا رہا ہے. اور اس میں کسی کا بھی اختلاف نہیں تھا. یہ زیادتی کسی کے ساتھ بھی نہیں ہونی چاہیے، ہمارے دشمن کے ساتھ بھی نہیں ہونی چاہیے. کسی کا بھی حق پامال نہیں ہونا چاہیے، ہمارے دشمن کا بھی حق پامال نہیں ہونا چاہیے. اگر ہم اس نقطے پر آ جائیں کہ عادل اور انصاف رول آف لا کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے، رول آف لا نہیں ہوگا تو عادل اور انصاف کبھی نہیں ہو سکتا. آئیں رول آف لا کی طرف چلیں، اس ملک کو قانون کی عملداری دیں، آئین کی سربلندی حکمرانی دیں. اگر آئین پر عمل ہو، قانون پر عمل ہو، یہ دکھ درد جو ہم یہاں اپنے لے کے بیٹھے ہوئے ہیں ان کا موقع نہیں ہے گا. ہم اپنے عوام کے ترجمان بنیں گے. ایک دوست نے کہا، بزرگ نے کہا کہ 25 کروڑ عوام کے یہاں پر ہم نمائندے موجود ہیں. جس حال سے ہمارے عوام گزر رہے ہیں، پاکستان کے عوام، جس مہنگائی کے، بجلی کے بل دیکھ لیں، آپ سب معاشرے میں رہتے ہیں، میں بھی معاشرے میں رہتا ہوں. بے روزگاری کو دیکھ لیں، مشکلات کو دیکھ لیں، تعلیمی سہولتیں ان کے لیے نہیں ہیں، ہیلتھ کی سہولتیں نہیں ہیں. مہنگائی کی چکی میں پس رہا ہے ہمارا معاشرہ طبقہ جو ہے. مڈل کلاس کے لوگ نیچے گر رہے ہیں، مڈل کلاس سے فقر بڑھ رہا ہے، ہر طرف بڑھ رہا ہے. حضرت علی علیہ السلام کا قول ہے، قاد الفقر ان یکون کفرا. بعض اوقات غربت اور فقر انسان کو کفر کی طرف لے جاتا ہے. لوگ اس طرح سے سماجی اور اخلاقی برائیاں پیدا ہوتی ہیں. تو میرے خیال میں ہمیں چاہیے کہ ہم عدل سب کے لیے مانگے، انصاف سب کے لیے مانگے، صرف اپنے لیے نہیں. میں دیکھیں اس وقت پاکستان میں حالیہ دنوں میں، پہلے بھی اور ابھی بھی 10-12 ہزار جو میں نے سنا ہے سیاسی قیدی ہیں، خواتین قیدی ہیں. ڈاکٹر یاسمین راشد صاحب سے میں آج تک نہیں ملا ہوں، لیکن میں نے انہیں دیکھا ہے، پڑھا ہے، سنا ہے. ایک معزز خاتون ہے، پڑھی لکھی خاتون ہے، وہ دہشت گردی کے کیسوں میں پکڑی ہوئی ہے. عالیہ حمزہ صاحبہ کے والدہ میرے گھر آئیں، ایک انتہائی کیا اسے کہتے ہیں کہ پڑھی لکھی خاتون، سکول ٹیچر، ہیڈ ماسٹر، وہ اپنی بچی کے لیے کہہ رہی تھی کہ میری بچی کے لیے آواز اٹھائیں. وہ عالیہ حمزہ کا شوہر کینسر میں مبتلا ہے، کینسر کا مریض ہے، بچے چھوٹے چھوٹے ہیں. کبھی لاہور میں، کبھی میاں والی میں، کبھی سرگودا میں اس کو لے جایا جاتا ہے ایک ہی وقت کے کیسز میں. یہ نا انصافی ہے. اسی طرح سے اس طرف بیٹھے ہوئے دوست جو ہیں، جس کے ساتھ بھی ظلم ہوا ہے وہ زیادتی ہے، نا انصافی ہے. ہم سب کو کنڈیم کرتے ہیں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے. دیکھیں
حضرت علی علیہ السلام نے جب انہیں ضرب لگی فر کے مبارک پر، وہ بستر شہادت پر تھے، تو ایک وصیت کی انہوں نے کہ کون اپنے بیٹوں کو کون للظالم خصما وللمظلوم اونا، ظالموں کے دشمن بن کے رہنا اور مظلوموں کے مددگار بن کے رہنا۔ سوسائٹی میں دو ہی طبقے ہیں، ظالم اور مظلوم۔ ہمیں مظلوم کے ساتھ کھڑا ہونا ہے۔ ہم اگر کہتے ہیں کہ ہم 25 کروڑ عوام کے نمائندے ہیں، تو 25 کروڑ عوام میں جو مظلوم ہیں وہ اکثریت ہے، ہمیں ان کا نمائندہ بننا پڑے گا۔ کیا وہ ہمیں کہتے ہیں کہ میں ان کا نمائندہ ہوں؟ میں کب ان کا نمائندہ بنوں گا؟ جب ان کا ترجمان بنوں گا۔ جب میں بولوں گا وہ سمجھے کہ ہم بول رہے ہیں، جب میں چلوں گا وہ سمجھے کہ ہم چل رہے ہیں۔ اس وقت پاکستان میں آپ دیکھ لیں مظلوموں کا حال، دنیا میں ایسے ہی ہے۔ غزہ میں دیکھ لیں، غزہ کے مظلوم آج دنیا کی مہذب اور سویلائزڈ کلچر جو اپنے آپ کو ڈیموکریسی، جمہوریتیں اور حکومتیں کہتے تھی، وہ بے نقاب ہو چکی ہیں۔ نسل کشی ہو رہی ہے، دیکھیں غزہ میں عورتیں ماری جا رہی ہیں، بچے مارے جا رہے ہیں۔ کون سپورٹ کر رہے ہیں؟ امریکہ، برطانیہ، یورپ۔ اور ہم جناب والا چاہتے ہیں کہ ان قاتل اور درندوں کے ساتھ نرملائزیشن کریں۔ اسرائیل کے ساتھ نرملائزیشن کی باتیں پاکستان میں ہونا شروع ہو گئی تھی، اس درندے کے ساتھ اس کا سفارت خانہ ہمارے ملک میں کھلے گا؟ پاکستان کے غیرت مند عوام یہ کبھی برداشت نہیں کریں گے کہ قاتل، مجرم، انلیگل، انلیجٹیمیٹ حکومت کے یہاں پر سفارت خانے کھلے، نمائندگی اس کی یہاں پر ہو۔ ہم برداشت نہیں کریں گے۔ یہ ظلم کے ساتھ دینا ہے، ان کو قبول کرنا۔ ہم ظالموں کا ساتھ نہیں دیں گے۔ سیاستدان تھے، بیوروکریٹ سے وہاں بات کی۔ لہذا بہرحال مجھے خوشی ہے کہ آپ کہہ رہی ہیں کہ یہاں پر کوئی بھی نرملائزیشن کی طرف میری اطلاع میں ایسا آپ اپنے پلیز آپ تجاوز کر رہے ہیں۔ اگر آپ کو رولز کا نہیں ادراک تو مجھے بھی آپ کو آپ کا مائک آن کرنے کا کوئی پلان نہیں ہوگا، منصوبہ نہیں ہوگا۔ بالکل چیئر رولنگ دے سکتے ہیں۔ آپ بیٹھ جائیے، تشریف رکھیں، تشریف رکھیں مولانا صاحب۔ آپ لوگ تمیز کے دائرے میں رہیں پلیز۔ کسی کی ہتک کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کی ہتک کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لا بھی مقدس ہوگا۔ حالانکہ میں نے سنا کہ ایران کے ساتھ جو پاکستان کا بارڈر ہے، وہاں پر ایک ٹریول لیٹر ملتا ہے یا کوئی اس طرح کی چیز ملتی ہے جس پر وہ آتے جاتے ہیں۔ تو کیا یہ ہزاروں لوگ وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں کئی مہینوں سے، گرمی میں سردی میں، ان کی آواز کیوں نہیں سنی جاتی ہے؟ رول آف لا ہے، اقتدار کے اصول کی خاطر۔ جب اقتدار ہدف بن جاتا ہے، مقصد بن جاتا ہے، یہیں سے فساد پیدا ہوتا ہے۔ فرعون کیوں بنا؟ اقتدار کی خاطر، کہ اسے اقتدار یہ تھا، ہر حال میں بچے لوگوں کے مار رہا تھا، ماؤں کے بچے جو بیٹا پیدا ہونا تھا خطرہ تھا، اس کو ذبح کر دو۔ نمرود کیوں بنا؟ چونکہ وہ پاور پالیٹکس کرتا تھا۔ یزید کیوں بنا؟ پاور پالیٹکس کرتا تھا۔ اس نے رسول کی بیٹیوں کے سروں سے چادریں چھین کر قیدی بنایا، انہیں بازاروں میں پھرایا، رسول کی اولاد کو ذبح کیا، ان کے سر نے ذبح بلند کیے۔ یہ پاور پالیٹکس ہے۔ عمر ابن سعد کو ابن زیاد نے کہا تو حسین کو قتل کر، تجھے رے کی حکومت دوں گا۔ یہ پاور پالیٹکس ہے۔ اس ملک کے اندر جو کچھ بھی ہو رہا ہے، اگر پالیٹکس پاکستان کا یہ پاور پالیٹکس کو پاکستان کا ممنوع قرار دیتا ہے۔ آپ کا آرٹیکل 1 کہتا ہے کہ حاکمیت اعلیٰ اللہ کی، اقتدار اعلیٰ اللہ کا ہے، ہم اس کے مالک نہیں ہیں، ہمارے پاس امانت ہے۔ دیکھیں جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے، باپ اس کا ولی ہوتا ہے، اولاد کا ولی باپ ہے۔ اللہ نے کہا کہ باپ ولی ہے اولاد کا۔ کب تک ولی ہے؟ جب اولاد کے جو انٹریسٹ ہیں ان کی حفاظت کرے۔ اگر اولاد کے انٹریسٹ کو وائلیٹ کرے، نقصان پہنچائے، اس کی ولایت اللہ کی طرف سے ختم ہو جاتی ہے۔ تو آپ دیکھیے، ہمارے پاس اقتدار اعلیٰ اللہ کا ہے، امانت ہے ہمارے پاس، الیکٹڈ ممبروں کے پاس امانت ہوتی ہے وہ پاکستان کے ان کے آئین کے تحت۔ میں عرض کروں کہ ہم لبرل ڈیموکریسی کی ڈیفینیشن کرتے ہیں کہ عوام کی حکومت عوام کے ذریعے عوام پر۔ پاکستان کا یہ نہیں کہتا، وہ کہتے ہیں اللہ کی حکومت منتخب صالح صادق امین نمائندوں کے ذریعے عوام پر، حکم اللہ کا چلے گا، حکومت اللہ کی ہوگی۔ اسی لیے آپ نے کہا قرآن و سنت سپریم ہے، اس لیے آئیڈیالوجیکل کونسل بنائی گئی ہے۔ تو اقتدار جس کے پاس آتا ہے اس کا مالک نہیں ہے۔ اگر اسٹیبلشمنٹ الیکٹڈ پرائم منسٹر کو پھانسی لگواتی ہے تو پاور پالیٹکس کی وجہ سے ہے، ججز کو استعمال کرتی ہے، جس کو بھی استعمال کرتی ہے، یہ پاور پالیٹکس کی وجہ سے کہ اقتدار اپنے ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہتے اور ملک تباہ ہو جائے، ٹوٹ جائے، برباد ہو جائے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم پاکستان کے آئین کے مطابق چلیں، پاکستان کا آئین جو ہمیں کہتا ہے اس پر عمل کریں۔ اقتدار امانت ہے، ہم مالک نہیں ہیں، نہ ہمارے بچوں کو مل سکتا ہے، نہ اولاد کو مل سکتا ہے، یہ اللہ کی امانت ہے۔ اگر ہم اس امانت میں خیانت کریں، اس کا مس یوز کریں، اس پاور کا جو اللہ کی امانت ہے ہمارے پاس، تو ہم اس صلاحیت سے ساقط ہو چکے ہیں، ہم غاصے میں اس وقت اللہ کے یہاں جواب دہ ہیں۔ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ ہم جو دیکھتے ہیں، جو سنتے ہیں، جو بولتے ہیں،
جو فکر کرتے ہیں خدا کی بارگاہ میں جواب دیں میڈم. لہٰذا پاکستان کو آئین کے مطابق چلایا جائے. آج جو لوگ جیلوں میں پڑے ہیں کوئی بھی ہے بے گناہ ہے, پی ٹی آئی کے ہیں, عمران خان صاحب ہیں, یا کوئی اور بھی ہیں, جو بھی بے گناہ ہے, وہ نون لیگ کا ہے, وہ پیپلز پارٹی کا ہے, کسی بھی پارٹی کا ہے, یا کسی پارٹی کا نہیں مظلوم ہے, ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ان کے لیے آواز اٹھائیں, ہم ان کے لیے بولیں, یہاں سے شروع کریں. جب ہم عوام کے لیے بولیں گے لوگ ہمارے لیے بولیں گے. اگر ہمیں ذرا سی تکلیف ہو جائے ہم چیخنا شروع کر دیں, لیکن عوام چیخ کر گلے ان کے بیٹھ جائیں, ان کی آواز نہ سنے, وہ ہمارے لیے نہیں بولیں گے, ڈیٹیچ ہو جائیں گے. اور جس حکومت کے ساتھ, جن لوگوں کے ساتھ عوام نہ ہو, پھر ان کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے. آپ دیکھیں ایران میں پریزیڈنٹ 2-3 دن پہلے وہ ان کی شہادت ہو گئی. آپ دیکھیں کل سے آج تک کتنی دنیا ان کے جنازے میں ہے, انسان حیران رہ جاتا ہے. وہ شخص ایک دن چھٹی نہیں کی 3 سال میں, اس نے ویکینڈ کے اوپر وہ عوام میں جاتا تھا, مظلوم محروم علاقوں میں جاتا تھا, ان سے ملتا تھا, اور پھر عوام کے ساتھ تعلق ہے. انہوں نے 28 جون کو within 50 days نئے صدر کے انتخابات کی تاریخ طے کر دی ہے. جو عوام سے جڑے ہوتے ہیں نہ انتخاب سے بھاگتے ہیں نہ عوام سے ڈرتے ہیں, خوفزدہ ہوتے ہیں. اگر ہم عوام کے حقوق کے لیے لڑیں گے, ہم کوئی چھٹی نہیں کریں گے, جائیں گے, ہم سب جائیں, ہم سینیٹرز ہیں, ہم جائیں بلوچستان کے مظلوم اور محروموں کے پاس, انگیج کریں ان کو, ہاریوں کے پاس جائیں, مزدوروں کے پاس جائیں, پچھلے ہوئے کچلے طبقے کے پاس جائیں, انہیں انگیج کریں. آپ ہمارے بھائی ہیں, ہم آپ کے لیے لڑیں گے, مریں گے, وہ ہمارے لیے بھی اٹھیں گے, پاکستان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے, پاکستان آگے بڑھ جائے گا. آج اس حال میں پہنچ چکا ہوا ہے, یہ پاور پالیٹکس کا نتیجہ ہے. پاور پالیٹکس کی وجہ سے پاکستان ٹوٹا ہے. پاور پالیٹکس کی وجہ سے یہاں پر کھلواڑ کھیلا گیا, آئین کے ساتھ, دستور کے ساتھ, عوام کے ساتھ. ناظرین کرام, آپ نے اپوزیشن لیڈر علامہ ناصر عباس کی تقریر سنی. ناظرین کافی جذباتی تقریر تھی. ان کا کہنا تھا کہ 8 فروری کو عوام نے ووٹ عمران خان کو دیا, اعتماد عمران خان پر کیا, مگر ان چوروں کی حکومت کیسے بنی, آپ لوگوں کو جواب دینا ہوگا. عوام کے مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈالنے والوں کو کٹہرے پہ کھڑا کروں گا. ناظرین جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ مسلم لیگ کے نون کے سربراہ جناب میاں نواز شریف صاحب ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگاتے تھے. آج وہ نعرہ کہاں گیا؟ ناظرین جب انہوں نے یہ مانگے تانگے کی حکومت لی تو اس وقت ووٹ کو عزت دو کا نعرہ ان کا ڈوب گیا تھا. یعنی کہ ناظرین ہم لوگ طاقتوروں کو قصوروار ٹھہراتے ہیں, مگر میرے خیال میں جو میں تجزیہ کرتا ہوں اس میں قصوروار سیاستدان ہیں. سیاستدانوں نے اپنے وقتی مفاد کے لیے جمہوریت کے گلے میں خنجر گھونپا اور جمہوریت کو دفن کیا. ان لوگوں نے صرف وقتی مفاد کے لیے, وقتی حکومت کے لیے. اور علامہ ناصر عباس کا کہنا تھا کہ جو لوگ اقتدار کے لیے یہ سیاست کرتے ہیں وہ لوگ اس کی, انہوں نے یزید سے تشبیہ دی, انہوں نے فرعون سے تشبیہ دی کہ فرعون اور یزید جو تھا وہ بھی یعنی کہ سیاست کرتا تھا صرف اقتدار کے لیے. تو ہمارے جو حکمران ہیں وہ بھی اقتدار کے لیے سیاست کرتی ہیں, جو کہ غلط ہے. ہمیں عوام کے لیے سیاست کرنی چاہیے, عوام کی بھلائی کے لیے سیاست کرنی چاہیے. آج کل پاکستان میں جتنی بھی پارٹی ہیں ناظرین صرف اپنے اقتدار کے لیے یا اپنے آپ کو بچانے کے لیے یہ لوگ سیاست کرتے ہیں, اور جب یہ سیاست کرتے ہیں تو صرف الیکشن کے وقتوں میں ان کو عوام آ جاتی ہے. جب الیکشن ختم ہو جاتی ہیں تو ناظرین یہ عوام کا پتہ بھی نہیں کرتے کہ عوام کس حال میں ہے. ناظرین جب ہمارے سیاست دان ٹھیک ہو جائیں گے, ایک یعنی کہ جب اب مسلم لیگ نون کی حکومت ہے, چاہے وہ غلط ہے یا ٹھیک ہے, اب پی ٹی آئی چاہے گی اس حکومت کو ختم کر دے. جب پی ٹی آئی کی حکومت آئے گی تو ناظرین دوسری جو اپوزیشن ہوگی, وقت کی اپوزیشن, وہ طاقتوروں کے ساتھ مل کر اس حکومت کو ختم کرے گی. تو پھر یہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ لوگ غلط ہیں. میرے خیال میں یہ سیاستدان جو ہیں یہ غلط ہیں. جتنی بھی غلطیاں ہوتی ہیں یہ سیاستدانوں سے ہوتی ہیں. علامہ ناصر عباس کا کہنا تھا کہ جتنے بھی سیاسی قیدی ہیں ان کو فوراً رہا کرنا چاہیے اور جو قصوروار ہیں ان کو سزا دینی چاہیے. ناظرین یہ بات کرتے ہیں کہ عمران خان نے توشہ خانہ سے گھڑی چوری کی, مگر جو لوگ لینڈ کروزریں چوری کر کے لے گئے, جو بڑی بڑی گاڑیاں چوری کر کے لے گئے, ان کو کون پوچھے گا؟ ان کے بارے میں قانون نہیں ہے. قانون صرف جو ہے وہ اپوزیشن کے لیے. ناظرین وقت کی کوئی بھی اپوزیشن ہو وہ اس کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جاتا ہے. عمران خان کی حکومت میں نواز شریف کے خاندان کو جو ہے سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا گیا. اب ان کی حکومت آئی ہے تو یہ بدلہ لے رہے ہیں, یہ عمران خان اور اس کی بہنوں کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنا رہے ہیں, جو کہ غلط ہے اور یہ بند ہونا چاہیے. اس میں عوام کا نقصان ہے. ناظرین اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کر دیں, چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں. آپ کی محبت کا شکر گزار ہوں.